قدرت کا پاسباں ہے محمد علی جناح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، تکبیر اسپیشل میں آپ کا میزبان ایم عالم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، دنیا میں بہت کم ایسی شخصیات گزری ہیں جنہوں نے بیک وقت کسی علاقے کے جغرافیہ اور قوم کی تاریخ کو بدل ڈالا ہو۔ انہی کامیاب اور نایاب شخصیات میں ایک روشن اور نمایاں نام ہے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اگر قدرت حق ان جیسا مدبر، دور اندیش اور مستقل مزاج انسان منصہ شہود پر نہ لاتی تو نہ جانے بر صغیر ہند کے مسلمانوں کا مستقبل کیا ہوتا اور آج وہ کس حال میں ہوتے۔ استقامت، صداقت، شجاعت، جرت، قوت، حوصلہ مندی، بے باکی اور خود اعتمادی جیسے الفاظ جب زبان پر آتے ہیں تو ذہن میں ایک ہی نقشہ ابھرتا ہے اور وہ ہے قائد اعظم کی شخصیت۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کو دنیا کے نقشے پر لانے کے لیے کیا جد و جہد کی، اور اس جد و جہد کے بعد کیا کیا سازشیں کی گئیں، اور پاکستان کا جو نقشہ تھا اس میں کس طرح تغیر اور تبدل کیا گیا۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان تشریف فرما ہیں۔ آئیے ان کا تعارف کرواتا ہوں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے فرید ملک صاحب، آپ گلاسگو سے اسپیشل تشریف لائے برمنگھم اسٹوڈیو میں۔ سیکرٹری جنرل ہیں آپ قائد اعظم میموریل سوسائٹی یو کے تو آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جناب۔ فرید ملک صاحب، آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ تھینک یو ویری مچ جناب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے آج کے پروگرام میں آپ اپنا اور اپنی جو قائد اعظم میموریل سوسائٹی ہے اس کا ذرا تعارف کروا دیجیے۔ تھینک یو ویری مچ جناب۔ عالم صاحب، میں اس سوسائٹی کو قائم ہوئے 1990 سے یہ سوسائٹی اپنا کام کر رہی ہے، اور ہمارا اصل میں کام یہ ہے کہ ہم پاکستان کے اوپر اور قائد اعظم کے اوپر سال میں 3 سیمینارز کراتے ہیں، اور آج تک ہم نے کافی اچھے مشہور ہسٹورینز اور اس زمانے کے وہ لوگ جنہوں نے پارٹیشن میں حصہ لیا تھا، یعنی گورنمنٹ لیول کے ماؤنٹ بیٹن قسم کے لوگ یا ان کے سیکٹری، ان کو بلا کے ہم نے انٹرویوز کیے ہیں۔ اور آج میں آپ کو ایک انٹرویو اسی میں پیش کروں گا جو کہ کرسٹوفر بومنٹ کا ہم نے لیا تھا۔ کرسٹوفر بومنٹ جو تھے وہ ریڈ کلف کے سیکٹری تھے، اور انہوں نے اس رات کا ذکر کیا ہے جس رات میں یہ سارا نقشہ چینج ہو گیا تھا۔ بہرحال یہ ہے کہ امپارٹنٹ جو واقعہ ہے وہ ریڈ کلف ہے۔ ریڈ کلف ایوارڈ نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا۔ اچھا، ہم چاہیں گے کہ آپ جو ہے اسی پر ہم گفتگو جو ہے اس کو مزید آگے بڑھائیں کہ یہ ریڈ کلف کیا تھا اور یہ ریڈ کلف ایوارڈ کا مقصد کیا تھا۔ اصل میں یہ ہے کہ جب یہ طے ہو گیا کہ پاکستان ڈیفینیٹلی بنے گا، اول تو اس کو اوائڈ کر رہے تھے کہ پاکستان نہ بنے، اور پوری کوشش تھی ماؤنٹ بیٹن کی بھی، لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی پوری کوشش تھی کہ انڈیا جو ہے وہ ایک ہی رہے۔ ٹھیک ہے، لیکن جب یہ ڈیسائیڈ ہو گیا تو پھر یہ تھا کہ ڈیمارکیشن آف باؤنڈریز کا سوال پیدا ہوا، تو اس میں یہ تھا کہ ڈیمارکیشن کیسی کی جائے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ایک کمیشن جو ہے وہ تشکیل دیا گیا، ٹھیک ہے، اور اس کمیشن کو ریڈ کلف ایوارڈ کہتے ہیں۔ جو ایوارڈ انہوں نے دیا، جو فیصلہ کیا، اس کو ریڈ کلف ایوارڈ کہتے ہیں۔ یہ ریڈ کلف کون تھا اور اس کا نام کس نے رکھا، اور قائد اعظم کا پرپوزل اس وقت کیا تھا؟ اصل میں قائد اعظم اس بات کے حامی تھے کہ یہ ڈیمارکیشن جو ہے اس کے لیے 3 لا لارڈز مقرر کیے جائیں۔ اچھا، لا لارڈ جو ہیں بڑے ہائیسٹ پوسٹ میں پارلیمنٹ کا وہ لیگل سائڈ پہ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ 3 لا لارڈ جو ہیں ان کو یہاں بلایا جائے، اور وہ 2 ملکوں کے درمیان جو باؤنڈری ہے اس کا وہ متعین کریں۔ لیکن یہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو ہے اس نے اس میں مخالفت کی، اور پھر یہ تجویز بھی سامنے آئی کہ UN سے کرایا جائے، لیکن وہ بھی کانگریس نے اس کو رد کر دیا۔ تو فائنلی انہوں نے سر سیرل ریڈ کلف کو چنا، جو کہ انگلینڈ میں انگلینڈ بار کا کافی ممتاز بیرسٹر تھا۔ جی، تو اس کو چنا گیا اور اس کو کہا گیا کہ وہ
پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو باؤنڈریز ہیں اس کا وہ کام سنبھالے. لہذا انہوں نے 3 جو ممبرز تھے وہ کانگریس کے تھے اور 3 ممبر جو تھے وہ پاکستان کے تھے. اچھا. تو اس میں ابھی تعارف کراؤں گا جی کہ وہ کمیشن جو ہے اس میں ممبر کون کون سے ممبر. ہاں، اس میں قانونی ممبرز کون کون تھے ان کا ذرا آپ تعارف کروائیے. ہاں، کمیشن جب بن گیا تو اس میں سر ریڈکلف یہ ہیں جو کہ اس کے چیئرمین تھے، اور پاکستان سائٹ پہ ہمارے یہ جسٹس منیر ہیں جو کہ بعد میں مطلب ہے کہ چیف جسٹس بنے پاکستان کے. اچھا. اور یہ ہیں جسٹس دین محمد. اچھا. یہ دونوں ہماری طرف سے تھے. اور انڈیا کی سائڈ پہ یہ تھے اپنے آئر صاحب جو کہ چیئرمین تھے اس کے اسسٹنٹ سیکرٹری کے، اور یہ تیجا سنگھ ہیں جو کہ انڈیا کی سائڈ کے ساتھ تھے. پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں اس میں یہ ہیں آپ کے اسد اللہ صاحب، جی جی، جنہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے. انہوں نے پورا ریکارڈ جو ہے وہ ہماری قوم تک پہنچایا ہے. اور اس میں یہ مسٹر سنگھ ہیں جو کہ اسی ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے تھے. اور یہ ہیں کرسٹوفر بومنٹ. اچھا. یہ کرسٹوفر بومنٹ ہیں جو کہ ریڈکلف کے سیکرٹری تھے. جی جی. اور ریڈکلف کے سیکرٹری تھے، اور انہوں نے کافی وہ رات کا جو ذکر میں کر رہا تھا اس میں انہوں نے کیا ہے. جی. اور یہ ایک دوسرے انڈیا آفس سے اسی کمیشن میں کام کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ لوگ تھے جو مامور ہوئے کہ انہوں نے باؤنڈری لائن جو ہے وہ کرنی ہے. زیادہ کام جو ہے وہ جسٹس جو تھے، جو ججز تھے وہ کرتے تھے. اچھا. اور وہ سب لوگوں سے جا کے ساری تفصیل مانگتے تھے کہ بھئی آپ نے کس علاقے میں رہنا ہے، پاکستان کے ساتھ جانا ہے یا انڈیا کے ساتھ دینا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں پھر یہ ہے کہ فائنل طور پہ فائنل ڈیسیژن جو ہے وہ ریڈکلف بذات خود کرتا تھا. ٹھیک ہے. ملک صاحب، قائد اعظم کی شخصیت کے حوالے سے چونکہ 25 دسمبر جو ہے آپ کے وصال کا دن منایا جاتا ہے، تو یقیناً ہم اپنے ناظرین کو یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ آج ہم نے فرید ملک صاحب سے جو گفتگو شروع کی ہے، چونکہ قائد اعظم کی جد و جہد کے نتیجہ میں پاکستان معرض وجود میں آیا. اور پاکستان جب معرض وجود میں آیا اس کے کیا نقشے بنے، اس کا کیا ڈیزائن بنا، اور اس میں کون کون سے علاقے جو ہیں وہ پاکستان کو دیے گئے، اس کے ریفرنس کے ساتھ جو ہے یہ ریڈ کلف ایوارڈ کی جو گفتگو ہم نے شروع کی ہے یہ بہت اہم اور بڑی ضروری ہے. فرید ملک صاحب جو آپ تک یہ انفارمیشن پہنچا رہے ہیں، تاریخی ریفرنس آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، یقیناً ہماری قوم کو، ہماری نسلوں کو اس تاریخ سے مستفید ہونا چاہیے اور ان کے علم میں ہونا چاہیے کہ کہاں کہاں پر جا کر قائد اعظم کی جو جد و جہد ہے اس کو کہاں کہاں پر جا کر نقصان پہنچایا اس پار سے. ملک صاحب، یہ 8 اگست 1947 اس رات کیا ہوا؟ اس سے ذرا پہلے میں 1-2 لفظ کہنا پسند کروں گا. جی جی. کہ اصل میں یہ سارا ریکارڈ جو ہے یہ ہمیں اس وقت ملا جی. جب رائے جینکنز جو اس وقت گورنر تھے پنجاب کے، وہ چلے گئے اور ان کی ساری فائلیں جو ہیں وہ پنجاب میں رہ گئیں. تو ان فائلوں میں ایک لیٹر بھی نکلا. اچھا. ایک لیٹر نکلا جس میں کہ انہوں نے یہ ثابت کیا، یہ لیٹر تھا جی جی. جو کہ ان کے سیکرٹری نے، جارج ایبل نے مسٹر ایبٹ کو